نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ آنے میں مجھے تاخیر ہوئی، ٹریفک کی وجہ سے اور لمبے سفر کی وجہ سے، لیکن بہرحال محب گرامی مولانا اکرم نجمی صاحب نے یقیناً اپنے علمی فیضان سے آپ کو مالا مال کیا ہوگا۔ مختصر سے وقت میں ایک احساس آپ کے اندر پیدا کرانا چاہوں گا، شاید کہ یہ احساس آج کے بعد زندگی میں محفوظ رہے تو صبح سے اٹھنے والا آپ کا ہر قدم اللہ نے چاہا تو نیکیوں کی جانب ہوگا۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، یہ دنیا کا دستور ہے کہ ایک بیٹا جب جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد آوارگی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور شادی کے بعد ماں باپ کو جھڑکنے لگتا ہے یا گھر سے نکالنے کی بات کرتا ہے، اس وقت ماں باپ اس کو احساس دلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، بیٹے بھول گیا وہ دن جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری پوزیشن کیا تھی، ہم ہی تھے جو تیرا انتظام کرتے تھے، ہم ہی نے تجھے پڑھایا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹے آج تو ہمیں کر سک، اور آج جوان ہونے کے بعد، کچھ کمانے کے لائق ہونے کے بعد تو اپنے ہی باپ کی نافرمانی کرتا ہے،
اور اپنے ہی باپ کے ارشاد کے خلاف عمل کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک شاگرد جب استاد کے فرمان کے خلاف عمل کرنے لگ جائے یا استاد سے استادی کرنے لگ جائے تو استاد بھی اپنے شاگرد سے یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیٹے وہ زمانہ بھول گئے جب تم درسگاہ میں پڑھنے چلنے والا اسے اس بچپنے کے احسان کو یاد دلاتا ہے تاکہ اس احسان کو یاد کرنے کے بعد اسے محسوس ہو سکے کہ میں کیا تھا اور مجھے کیا بنایا گیا۔ آئیے میں اسی اعتبار سے تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، قانون کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، توجہ چاہوں گا یہاں تھوڑا سا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، انشاءاللہ العظیم آپ محسوس کر سکیں گے کہ میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس طرف کے آپ راہی بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ بھی احساس دلا رہا ہے۔ آج کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے، اس کے اٹھنے والے قدموں کا جائزہ لیجئے، اس کے سفر کا جائزہ لیجئے۔ تو پیدا ہوا تھا، ٹانگیں تو تھیں، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھیں لیکن دوڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ کون ہے جو تمہاری اس کمزور ٹانگوں کے اندر طاقت عطا فرمائی؟ کون ہے جس نے تمہارے کمزور پیروں کے اندر قوت عطا فرمائی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، ایک انسان کو پروردگار یاد دلا رہا ہے، اے انسان زمین پر آج تو دوڑ رہا ہے، زمین پر آج تو چل رہا ہے، لیکن اس دن کو یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا تیری دو ٹانگیں ضرور تھی لیکن کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ ذرا سوچ تو صحیح، بدرجہ بدرجہ ہم نے تیری ٹانگوں میں قوت عطا کی۔ پہلے تو کھڑا رہنا سیکھا، پھر اس کے بعد طاقت عطا کی، تھوڑا سا چلنا سیکھا، پھر تھوڑی سی طاقت عطا کی تو دوڑنا سیکھا۔ اب جس قدرت نے تجھے طاقت اور توانائی عطا فرمائی تو انہی پیروں پر چل کر برائیوں کے مقام پہ جا رہا ہے، اسی رب قدیر کی نافرمانی کر رہا ہے جس نے تجھے پیروں کے اندر طاقت عطا فرمائی۔ اور یہی نہیں کہ تجھے تیری ٹانگوں کے اندر طاقت عطا فرمائی بلکہ اس نے تیرے پیروں کے نیچے تیرے لیے رزق کا خزانہ رکھ دیا۔ آج آپ دیکھیں جتنی بھی غذائیں نصیب ہو رہی ہیں وہ زمین کے اندر سے ہمیں مل رہی ہیں۔ اللہ عز و جل نے کھانے کا سارا سامان زمین کے اندر رکھ دیا، خزانے زمین کے اندر رکھ دیے اور فرمایا جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین پر اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین میں پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں باور کرا رہا ہے، چلے جاؤ اپنی پیدائش کے پیریڈ کی طرف کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا حال کیا تھا، جب پیدا ہوئے تھے تو ہماری کمزوری کی پوزیشن کیا تھی، کیا ماں نے ہمیں قوت دی؟ نہیں، اللہ نے قوت دی، اس پالنہار حقیقی نے طاقت دی۔ اگر انہی ٹانگوں کے حوالے سے آپ اور ہم جائزہ لینا شروع کریں تو محسوس کریں گے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ اس طاقت کا استعمال اپنے پیروں پر چل کر کس راستے پر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج چوراہے پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، رات بھر کھڑے رہتے ہیں، صبح تک کھڑے رہتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں کھڑے رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ فلسفہ جانتے تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور عشاق رسول، اسی لیے 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ وجہ جانتے تھے یہ ٹانگ عبادت کے راستے پر جانے کے لیے ہے، یہ ان ٹانگوں پر کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کی جائے، ان ٹانگوں کا استعمال گناہوں سے بچنے کے لیے کیا جائے، ان ٹانگوں کا استعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر نیکیوں کی سوغات پہنچانے کے لیے کیا جائے۔ آپ ذرا دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے
دو پیر ان کو بھی عطا فرمائے تھے، لیکن آپ ذرا سوچو سرکار اپنے قدمان مبارک پر کس طریقے سے کھڑے رہ کر عبادت کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے حتی تورمت قدماں، کہ آقا کریم کے دونوں قدم سوج جایا کرتے تھے، ورم والے ہو جایا کرتے تھے، پھٹ جایا کرتے تھے، اس طرح اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آج کے مسلمان کی پوزیشن دیکھیے، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد میں کہتا ہوں کہ جس چوراہے پر رات کے 3 بجے 4 نوجوان کھڑے ہو کر کے بات کرتے ہوں، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، دنیا میں ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، دنیا میں ہماری پہچان کیا ہے؟ آج ہمارا حال کتنا برا ہو گیا۔ بندگی کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں، گپ شپ کے لیے تیار ہیں، آوارگی کے لیے تیار ہیں، برائیوں کے لیے تیار ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احساس اگر زندہ ہو جائے تو انسان اپنے پیروں کا استعمال صحیح طور پر کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو؟ کون تھے وہ جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، اگر قیامت میں پروردگار نے پوچھا کیا لائے ہو تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ جانتے بڑے جلیل القدر عالم تھے، لیکن سچویشن ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ جوانوں ذرا غور سے سننا، تاکہ غلطی کے بعد سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایسے بزرگوں کے واقعات ہمارے لیے سہارا بن سکیں۔ ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ایک لڑکی کے عشق کے اندر گرفتار ہوئے اور اس کی محبت میں اتنے گرفتار ہوئے کہ لڑکی نے ان سے کہا آج رات میں اپنے گھر کی چھت پر آؤں گی، آپ گھر کے سامنے کھڑے رہیے گا، رات بھر ہم ایک دوسرے کو تکیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک پہنچ گئے، اس لڑکی کے گھر کے دروازے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، عشاء کی نماز کے بعد سے کھڑے ہوئے، سوچے ابھی آئے گی ابھی آئے گی، یہاں تک کہ انتظار کرتے 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 پوری رات بیت گئی۔ صبح کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، اذان کی آواز کو سننے کے بعد چونک گئے، اندر کا ضمیر بیدار ہوا اور ایک خیال آیا، اے عبداللہ، رات بھر تو اس لڑکی کی محبت میں صرف اس کو دیکھنے کے لیے تو نے کھڑے رہ کر کے گزار دی، اگر پوری رات اللہ کی بندگی کے اندر گزار دیتا تو پتہ نہیں اللہ تجھے کون سا مقام عطا کر دیتا۔ بس وہیں سے زندگی نے کروٹ لی، توبہ کی، بھول گئے اس لڑکی کو، گئے غسل کیا، نماز ادا کی، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور اس کے بعد ارادہ کرتے ہیں کہ اب میں کبھی اس راستے پر نہیں جاؤں گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ توبہ کرنے کے بعد حصول علم کے لیے نکل پڑے، اور سوچا کہ اب جا کر علم حدیث حاصل کروں گا، علم فقہ حاصل کروں گا۔ وہ گھر سے نکل پڑے، ابھی راستے میں ہیں، تھوڑا سا راستہ انہوں نے طے کیا، سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج آہستہ آہستہ اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد سورج اور اوپر آیا، اتنے میں ایک گلی سے ایک بزرگ نکلے۔ وہ بزرگ جیسے ہی نکلے، تھوڑی دیر کے بعد سورج کی پوزیشن یہ ہوئی کہ آسمان کے اوپر بادل سائبان ہو گیا، اور سورج کی روشنی سے ان دونوں کو بادل نے ڈھانک لیا۔ اللہ والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید میری کوئی ادا پسند ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس بادل کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے میرے لیے رکھ دیا۔
اور عبداللہ ابن مبارک تو جانتے ہی تھے کہ رات انہوں نے کس طریقے سے گزاری ہے، تو ان کے تو حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بادل میرے لیے ہوگا، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے یہ اللہ والا جو میرے ساتھ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے سورج سے بچانے کے لیے اور اس کی گرمی سے بچانے کے لیے یہ بادل عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور وہ بزرگ چلنے لگے، یہاں تک کہ کچھ راستے پر جانے کے بعد، کچھ سفر طے کرنے کے بعد دونوں کے راستے جدا ہوئے۔ عبداللہ ابن مبارک ایک راستے پر، وہ بزرگ دوسرے راستے پر۔ کیا دیکھ کل تیرے لیے صاحبان بنا کر بھیج دیا، بتا کون سی نیکی تو نے کی؟ عبداللہ ابن مبارک روتے ہوئے کہتے ہیں غلطی تو رات کو میں نے کی تھی، وہ بہت بڑی غلطی تھی، جہاں تک عبادت کی بات ہے مجھ سے کوئی نیکی ایسی نہیں ہو سکی، البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس غلطی کے احساس پر میں نے توبہ دل سے کر لی، تو میرے مولا نے کرم فرما کر یہ بادل کو میرے لیے صاحبان بنا کر کے بھیج دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اگر آج تک زندگی میں تم سے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو چکی ہیں، پیروں پر چل کر زنا کے اڈوں کو تم نے آباد کر لیا ہو، پیروں پر چل کر شراب کے اڈوں کو تم نے آباد کر لیا ہو، پیروں پر چل کر گناہوں کے مراکز کو تم نے زندہ کر لیا ہو، توبہ کر لو۔ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور وہ کریم ہے، توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ ٹانگوں میں طاقت اللہ نے دیا۔ آپ دیکھیں، میں سمجھاتا ہوا چلوں، صرف پیروں پر تھوڑی سی بات سمجھاؤں گا تاکہ آپ ان قدموں کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اللہ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کی قدر کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو، ہمارا بیٹا سویا ہو، ہم اس بیٹے کو اٹھائیں، بیٹے اٹھ جاؤ فجر کی نماز ادا کر لو، نہیں اٹھتا، پانی چھڑکتے ہیں نہیں اٹھتا، لات مار کے اٹھاتے ہیں نہیں اٹھتا، یا اللہ ماجرا کیا ہے، یہ بیٹا بات کیوں نہیں مان رہا، لات مار رہے ہیں تب بھی نہیں مان رہا، ٹھوکر مار رہے ہیں تب بھی نہیں مان رہا۔ لیکن میں حیران ہوں، ہمارا سویا ہوا بچہ ہماری ٹھوکروں سے اٹھنے کو تیار نہیں، غوث پاک ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملے گا، جو پیر اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پیروں میں تاثیر پیدا فرما دیا، ان قدموں میں طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ اکبر، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف دنیا جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، سچویشن ایسی ہے، سورج کی شعاؤں کے ذریعے سولار سسٹم کو عام کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد گرمی کی شدت اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان گرمی کی تپش سے پریشان ہو جائے گا، وہ اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوگا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی گرمی اپنی جگہ پر ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورج کی گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی گرمی کی وجہ سے آدمی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، یہ سورج کی تپش کی پوزیشن ہوگی، اور پھر دنیا کی اس موقع پر عالم کیا ہوگا؟ کیا کوئی چھت ہوگی، کوئی سائبان ہوگا، کوئی درخت ہوگا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، زمین پر ہم نے جو کچھ زینت بنائی یہ اس لیے ہے تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ جس زمین کی زینت پر تم اپنی آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہو اور زمین کی زینت سے تم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہو، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم اس زمین کو چٹیل میدان کر دیں گے۔ آج گھر نظر آ رہے ہیں، ختم ہو جائے گی پوری زمین، نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی درخت، کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی کی تپش ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ درخت ہوگا نہ دیوار ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ آپ کے پاس امبریلا ہوگا،
کوئی چیز نہیں. آدمی دھوپ کے اندر، سورج کی گرمی کے اندر اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اے اللہ، اس موقع پر ہمارے لیے کیا انتظام ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کیا راحت کا سامان ہو سکتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے میں چند خوش نصیبوں کو جگہ نصیب ہوگی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پوچھا گیا وہ خوش نصیب کون ہیں؟ ان میں سے ایک کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کا ذکر فرمایا، لیکن ان میں سے ایک کون سا جانتے ہیں آپ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والماشی الی المساجد فی الظلم، جو رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف پیدل جانے والا ہوگا. اگر کوئی مسجد کی طرف رات کی تاریکی میں پیدل جانے والا ہے، اس بندے کے لیے کل بروز قیامت اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، یہ پیر قیامت کے دن گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جو کچھ ان پیروں کے ذریعے ہم کرتے ہیں. آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جہاں بھی جائیں پیر ہمارے ہیں. نہیں، یہ اللہ کے وٹنس ہیں. جو کچھ بھی اس کے ذریعے کریں گے یہ پیر قیامت کے دن گواہی دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں، سب کے نظر آنے والے پیر سملر نہیں ہوتے. بیوی کا پیر اور ماں کا پیر ایکول نہیں ہوتا. بیوی کے قدموں کے نیچے جنت نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یاد رکھیں، الجنت تحت اقدام الامہات. آپ ان قدموں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہزاروں سال پہلے انہی ایڑیوں کو رگڑا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا جو آج تک جاری ہے. یہ ایڑیوں ہی کا تو معاملہ ہے نا، یہ پیروں ہی کا تو معاملہ ہے. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ کتنی اہمیت ہے اس کی. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم کا حال یہ ہے. میں تو جب مسلم محلوں میں رات کو بیانات کے بعد پہنچتا ہوں، مجھے سناٹا نظر نہیں آتا. 14 سال سے لے کر کے 50 سال تک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے محلوں میں ہوٹلوں کا تو کیا کہنا، پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. اتنا رات بھر 4 بجے تک کھاتے پیتے نظر آتے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ پیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ان پیروں میں طاقت عطا فرمائی. بس ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا ہوں. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے. پیر میں آکلا پڑ گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پیر کاٹ دو. ڈاکٹر نے کہا تھوڑی سی شراب پی لو، اس کے بعد میں آپ کے پیر کو کاٹوں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، مدہوش ہو جائیں، اور پیر کاٹنے میں آپ کو دقت نہ ہو. آپ نے فرمایا جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا اس شراب کو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. کہا اچھا ٹھیک ہے، خواب آور گولیاں دے دیتے ہیں، اسے کھا لو، بے ہوش ہو جاؤ گے، پیر میں کاٹ لوں گا، دقت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا میں وہ ٹیبلٹ بھی نہیں کھاؤں گا، میں چاہتا ہوں ہوش میں رہوں اور تم میرا پیر کاٹو تاکہ مجھے تکلیف ہو، اس پر میں صبر کروں تو میرا مولا مجھے اجر عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں پیر کاٹا گیا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت عروہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے، جلیل القدر صحابی کے بیٹے. اللہ اکبر. پیر کاٹا گیا. جب پیر کاٹا گیا اور اس کے بعد اس پر مرہم رکھا گیا تو آپ کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کٹا ہوا پیر قریب رکھا گیا. ڈاکٹر نے کہا عروہ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ پیر کاٹوں گا، تم ہوش میں رہو گے تو تمہیں تکلیف ہوگی، درد ہوگا.
اب تم رو رہے ہو، تمہارے رونے سے اب کیا فائدہ، پہلے ہی میری بات مان لیتے۔ جواب سنیے اور زندگی بھر یاد رکھیے۔ حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے خدا کی قسم یہ درد کے اور تکلیف کے آنسو نہیں ہیں، یہ اللہ کے شکر کے آنسو ہیں، اللہ کے شکر کے آنسو ہیں۔ طبیب نے کہا پیر کاٹ دیا گیا اور تم اللہ کا شکر، کٹا ہوا پیر اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے کہتے ہیں طبیب یہ پیر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ ان پیروں پر چل کر کبھی میں گناہ کے اڈوں پہ نہیں گیا ہوں۔ یہ ہے پیر، خدا کے لیے اپنے پیروں کی حفاظت کرو، ان پیروں پر چل کر برائیوں کے اڈے پہ مت جاؤ، ہو سکے تو لمبے قیام کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا کرو، اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا خراج پیش کیا کرو، اور ان پیروں پر چل کر کے جب جانا چاہو تو ایسے راستے پر اور ایسی جگہ پر جاؤ جن جگہوں پر جانے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے اور تمہارے چلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر عرش کے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائے۔